أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اذان میں چھپے خزانوں کو شاید ہی کوئی بندہ اہمیت دیتا ہو. آج میں آپ کو اذان میں چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. آج سے 1200 سال پہلے ہارون رشید کا زمانہ تھا، جس کی ایک بیوی ملکہ زبیدہ تھی. بڑی نیک اور اللہ والی عورت تھی. ایک مرتبہ ملکہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئی تو خبر ملی قحط سالی کی وجہ سے بہت سے حاجی پانی کی وجہ سے پریشان ہیں. تو اس نے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی نہر کھدوانے کا ارادہ کیا جو حاجیوں کے لیے وقف ہوگی. اپنے ملک واپس آ کر اس نے ہارون رشید سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ہارون رشید نے ہاں کر دی اور نہر کھدوانے کا کام شروع کر دیا. بہت لمبی نہر تھی جس پر بہت محنت اور پیسہ لگا. اس وقت کے لحاظ سے تقریباً 70 لاکھ دینار اس نہر کھدوائی پر خرچ آیا، اور کئی سالوں کی محنت کے بعد جب نہر بن گئی تو نہر بنانے والے انجینئر نے اس کا حساب ایک کاغذ پر لکھ کر ملکہ زبیدہ کی خدمت میں پیش کیا. یہ حساب اور خرچہ نہر پر آیا ہے. ملکہ اس وقت دریا کے کنارے پر واقع اپنے محل میں موجود تھی. ملکہ نے اس کاغذ کو دیکھے بنا پھاڑ دیا اور پھر اسے دریا میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر بولی کہ میں نے اس نہر کا حساب نہیں لیا. اے اللہ، آپ بھی مجھ سے آخرت میں میرا حساب مت لیجیے گا. وقت گزرتا گیا، ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی. موت کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ ملکہ زبیدہ بولی اللہ تعالیٰ نے بہت مجھ پر رحم کیا اور مجھے معاف کر دیا. اس خواب میں دیکھنے والے نے کہا ظاہر ہے آپ نے نہر کھدوا کر اتنا عظیم کام کیا تو اللہ نے تو آپ کو بخشنا ہی تھا. ملکہ زبیدہ بولی نہیں، میری بخشش یہ نہر کھدوانے کی وجہ سے نہیں ہوئی. ملکہ زبیدہ کہنے لگی
میں ایک دن کھانا کھا رہی تھی کہ کھانے کے دوران اذان شروع ہو گئی۔ میرا دوپٹہ سر پر نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لقمہ نیچے رکھا، پھر دوپٹے سے سر کو ڈانپنے کے بعد پھر لقمہ کھایا۔ بس یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور اس نے مجھے بخش دیا۔ جب اللہ کے آگے پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا بہانہ بنایا اور میرے نام کا ادب کیا، سر کو چادر سے ڈھانپ لیا اور نوالہ لینے میں تاخیر کی، وہ بھی میرے نام کے ادب میں۔ واللہ عالم الغیب۔ اصل میں ملکہ نے اذان کا ادب کیا تھا اور بخشی گئی، اور اتنی بڑی نیکی جو نہر کھدوا کر اور اللہ کی راہ میں دی تھی وہ نہ دیکھی گئی۔ اس واقعے میں اذان کا ذکر آیا ہے جسے ہم روزانہ سنتے ہیں، مگر آج میں آپ کو اس کے چھپے ہوئے خزانے بتاؤں گا، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپائے ہوئے ہیں۔ جو بندہ اذان ادب اور دھیان سے سنے گا اور جواب دے گا، خاص طور پر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے گا، تو اللہ تعالیٰ بندے کو 3 انعامات سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا انعام جو اسے دیا جائے گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں سے نماز اور سجدے نہیں چھینے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو عبادت دے گا اور اپنی محبت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا انعام جو ملے گا وہ یہ کہ آخرت کے وقت شیطان گمراہ نہیں کرے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالایمان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کی عافیت نہیں چھینے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب عافیت کے بارے میں شاید نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے عافیت دے پھر اسے نظر بد، جن، جادو سے بچاتا ہے، نفس کے حملوں سے بچاتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، حادثوں سے بچاتا ہے، زمین و آسمان کی بلاؤں سے بچاتا ہے، ایمان کے چھن جانے سے بچاتا ہے، اپنوں سے دور ہو جانے کے بد اعمال سے بچاتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت والی چھاؤں عطا فرماتا ہے۔ جسے یہ سب کچھ مل جائے اسے دنیا و آخرت کی ساری بلائیاں مل جاتی ہیں۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل بھی سن لیجئے جس کی برکت سے ان کی نسلیں آج بھی شاداب اور آباد ہیں، اور آج بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نسلوں کا نام زندہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک خاص عمل کیا کرتے تھے اور ہر اذان کے بعد وہ یہی عمل کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد سب غیر مسلموں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا یہ مانگا کرتے تھے کہ سب مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے ایمان مانگتے تھے، خیر مانگتے تھے، رحمت مانگتے تھے، برکت مانگتے تھے۔ آج بھی اس کریم رب کے وہی وعدے ہیں جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ آج بھی جو غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی درجہ بالا دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سدا بحال رکھیں گے۔ قیامت تک اس کو اور اس کی نسلوں کو سدا آباد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں آپ نے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، وہاں دوسرے مسلمان بھائیوں اور غیر مسلموں کے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ یقین کیجئے اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ کاش جب آپ پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشی سے چمکتا دمکتا چہرہ مبارک دیکھ لیں، شاید پھر آپ کو اس عمل کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔